بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی پہلی 10 اقساط میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، زندگی کے اوائل حالات، واقعات، قبول اسلام، ہجرت مدینہ اور وصال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت پر متمکن ہونے تک کے تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لیا تھا۔ اب آگے اس قسط میں ہم ان کی زندگی کے مزید حالات اور واقعات کو جانیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی جانشینی کا معاملہ اس قدر نازک بن گیا تھا کہ منافقین کی ایک جماعت نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر جانشین رسول مقبول کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس نازک موقع پر اٹھایا گیا کہ اگر اس کا فوری طور پر تدارک نہ کیا جاتا تو اس سے فتور اور فساد پیدا ہو سکتا تھا۔ اس شورش کو اگر بر وقت نہ دبایا جاتا تو اس سے اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فوری طور پر اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پہلے اقدام کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، اور پہلی ہی فرصت میں وہ تینوں ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچ گئے۔ وہاں انصار میں سے ایک شخص مدعی تھا کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں جانشین ہے، اسی لیے اسے بھی جانشینی میں برابر کا حصہ ملنا چاہیے، اور اسی طرح جہاں قریش کا ایک جانشین ہے وہاں انصار کی جانب سے بھی ایک امیر یا نائب رسالت مآب ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر ایک کی بجائے 2 نائبوں یا امیروں کا بننا بذات خود ایک فتنہ خیز امر تھا، اور اس کے نتائج انتشار اور افتراق کے سوا اور کچھ نہ ہوتے۔ اسلام میں فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دینی بصیرت اور سیاسی و ثقافتی تجربے سے کام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اس رائے کو ماننے کے لیے تو تیار ہو سکتے تھے کہ وہ خلافت کا منصب کسی انصار کو دے دیتے، لیکن یہ صورتحال خود قریش اور دیگر قریشی قبائل کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھی۔ اس میں یہ سوچنا کہ ایک طرح سے یہ قریش کو کمتر بنا دینے کے مترادف تھا، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بھی انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری طرف اگر حضرت ابو بکر صدیق ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کو فوقیت دیتے ہوئے تسلیم کر بھی لیتے کہ خلافت کا منصب انصار کو ہی دے دیا جائے، ایسی صورت میں مزید مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ وہ اس طرح کہ انصار میں بھی 2 گروہ اور مقابل جماعتیں اوس اور خزرج تھیں۔ اگر یہ منصب کسی ایک جماعت کو دے دیا جاتا تو دوسری اسے قبول ہرگز نہ کرتی۔
کہا جاتا ہے کہ اس نہایت نازک موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بے ریا، متانت بھری اور برمحل تقریر کی۔ اس تقریر کے سنتے ہی انصار حقیقت حال سے بخوبی آگاہ بھی ہوئے اور انہوں نے گہرا اثر بھی قبول کیا، اور اس کے ساتھ انصار نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی اپنی عظیم الشان قربانیوں، جانثاریوں اور خدمتوں کو یاد کرتے ہوئے اور ایک بار پھر اسی تعاون اور خدمت کا یقین دلاتے ہوئے جانشینی رسالت کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ جانشینی کا مسئلہ ایک طرف، دوسری طرف بعض قبائل کے ناپختہ ذہنوں والے سرداروں اور رئیسوں نے اسلام سے منہ موڑ کر ارتداد کو اختیار کر لیا تھا۔ ان خود سر اور مرتد سرداروں اور حکمرانوں کی اس شورش سے مرکز اسلام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور ویسے بھی ایک بار اسلام قبول کر کے مرتد ہو جانا ایک فعل قبیحہ تھا، اور اس کے علاوہ جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا اس کو مزید وسعت اور فروغ دینے کی ضرورت تھی، نہ کہ اس اسلام اور مرکز اسلام کا شیرازہ بکھیرنے والوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ اس لیے خلیفہ اول نے ان مرتدین کی جانب علا بن حضرمی، حذیقہ بن محسن اور زیاد بن بسیط کو بحرین، عمان اور کندہ کے علاقوں میں سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس طرح نعمان بن منظر کا استحصال ہوا، لقیط بن مالک مارا گیا، اور کندہ کے لوگوں نے ارتداد سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا، اور گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مرتدین کی شورشوں اور بغاوت کو دبانا اس عہد میں لامحالہ فروغ اسلام ہی کا ذریعہ ثابت ہوا۔ عہد صدیق کا ایک اور بڑا مسئلہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روح گردانی کرنے والوں کی تادیب تھی۔ اس دور میں بعض قبائل اور سرداروں نے اسلام میں رہتے ہوئے بھی باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دور میں زکوٰۃ کو باضابطہ طریقے سے مرکزی حکومت میں خلافت کی زیر نگرانی جمع کیا جاتا تھا، اور پھر ایسی مرکزی بیت المال سے ضرورت مندوں اور مستحقین کو اس کی ادائیگی اور تقسیم کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا بہترین اور بیشتر وقت گزارا تھا، وہ فرماتے تھے کہ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، بلکہ یہ عظمت اس کے کردار و عمل ہی کی ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عظمت کردار کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنی پوری دینی بصیرت سے کام لیا، کیونکہ ایک طرف منکرین زکوٰۃ تھے اور دوسری جانب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک مختصر سی جماعت تھی جو ایسے لوگوں کے ساتھ رعایت برتنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک اور نزاع اختیار کر جانے والے اس مسئلے میں کسی لچک کی گنجائش محسوس نہ کی، بلکہ انہوں نے اس معاملے میں بھی اولیت اور فوقیت صرف اور صرف تحفظ شریعت کو دی، اور منصبی نسبتوں کی
بالکل پرواہ نہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شریعت کے مقابلے میں مشورہ دے کر شریعت بدلنے والوں کو رائے پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسلام کے ایک بنیادی اور اہم رکن ادائیگی زکوٰۃ کو جاری اور زندہ رکھنے کے لیے بڑی متانت اور معتبر ذمہ داری کے ساتھ یوں فرمایا: خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز فیصلے اور حکم کو متعدد صحابہ کرام نے پسند فرمایا اور بجا طور پر سراہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرجوش اور بااصول رفیق نے بھی خلیفہ راشد کو اسلام کے حق میں بہتر اور اہم قرار دیا، بلکہ انہوں نے تو یہاں اعتراف کر لیا کہ اگر آج ان منکرین زکوٰۃ کو ڈھیل دی جاتی اور انہیں زکوٰۃ نہ دینے پر چھوڑ دیا جائے تو کل وہ نماز کے بھی منکر ہو جائیں، اور اس طرح اسلام تو ایک تماشا بن جائے گا۔ زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر منکرین زکوٰۃ کی تادیب کی خاطر مختلف قبائل اور افراد کی جانب باقاعدہ فوجیں روانہ کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کو اس قدر زیادہ اہم اور سنجیدہ جانا کہ خود بھی دو قبائل بنی ابس اور بنی ذیبان کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے۔ ان دونوں قبیلوں کو زیر کر کے انہوں نے ایک بار پھر ان لوگوں میں نظام زکوٰۃ کو نافذ اور جاری کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سنجیدہ اور فیصلہ کن کارروائیوں کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ منکرین زکوٰۃ نے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی، اور اس طرح یہ فتنہ زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور بیت المال کے لیے رقم جمع ہونے لگی۔ اس قسط میں یہاں تک ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کا جائزہ لیا۔ آگے ان کی زندگی کے مزید حالات اور واقعات